آپ کو تفصیل سے میں سمجھا بھی نہیں سکتا۔ کچھ اور تعارف ہو سکتا ہے؟ سارا فیضی اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے کہا، آپ کی حویلی میں نے دور سے دیکھی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ عظیم نگری میں سب سے خوبصورت حویلی ہے۔ ہاں، لیکن کاش یہ کسی ایسے خوبصورت ہستی سے متعارف ہو سکتی جسے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے۔ عجیب سی خواہش ہے۔ خواہش عجیب ہی ہوتی ہے کیونکہ انسان کبھی کبھی اس کے لیے ترستا ہے۔ مس سارا فیضی، اگر میں آپ کو کل رات اپنی حویلی میں ڈنر پر مدعو کروں تو کیا آپ میری یہ خواہش قبول کر لیں گی؟ یہ تو میں کرنا چاہتی تھی، پہلے میں نے کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آ جاؤں گی، سارا فیضی نے کہا، اور اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ ہرن کا بچہ اس کے پاس محفوظ تھا، جس کو اس کے آدمیوں نے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ رات بدری ناتھ پر بڑی عجیب و غریب گزری تھی۔ اس کی آنکھوں میں سارا فیضی کی شکل گھوم رہی تھی۔ کیا حسین پیکر تھا، کیا حسین وجود تھا۔ اسے اپنی بیوی یاد آ گئی۔ کبھی اس زمانے میں اس نے عورت کو کبھی اس نگاہی سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک بدصورت انسان تھا اور اس احساس کمتری میں، لیکن آج میں ماں ساولی نے اس کی شخصیت بدل دی تھی۔ اس نے اس نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور محبت کا آثار دیکھے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وقت بدل گیا ہے اور صورتحال تبدیل ہو گئی ہیں۔ سنالیہ اس وقت اس کے کمرے میں آ گئی، اور تمہاری یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ اب تم مہا ساولی کے ہر کارے ہو۔ بدری ناتھ ایک دم چونک پڑا اور اس نے کہا، تمہیں میری سوچ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اگر تم مہا ساولی کی قوتوں سے اب بھی انحراف کرتے ہو تو اس بڑی بد نصیبی کو تمہاری اور کوئی نہیں ہے۔ میرے اوپر ماں ساولی کا سایہ ہے، اور تم شاید یہ بات بھول جاتے ہو کہ تمہیں ماں ساولی کے وردان حاصل ہے۔ اب کوئی ایسی بات مت سوچنا جس میں ماضی کی بے بسی موجود ہو۔ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اس سے ماں ساولی کی توہین ہوتی ہے۔ میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ دوسری بات یہ کہ سوچ سمجھ کر عمل کیا کرو۔ تم نے کل اسے کھانے کی دعوت دے دی ہے، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ کل چاند کی 14 تاریخ ہے۔ اچانک ہی بدری ناتھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یاد آ گیا کہ چاند کی 14 تاریخ کے لیے اسے خصوصی ہدایت کی گئی تھی۔ اس روز وہ ایک آدم خور چیتے کی حیثیت اختیار کر کے آس پاس کی بستیوں میں جانے کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، اور یہ بات اسے یاد نہیں رہی۔ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی سنالیہ۔ دیکھو، ماں ساولی نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے اوپر اس کا قرض ہے۔ اس نے تمہیں سنسار کی ساری خوشیاں بخش دی ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ تم اس حکم کو بھول جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ سنالیہ، میں کیا کروں؟ نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ کل دن میں وہ تمہیں معذرت نامہ بھیج دے گی، اس کا انتظام میں کر دوں گی۔ تم اپنے کام کے لیے تیار ہو۔ بدری ناتھ گردن جھکا دی تھی۔ بہرحال سنالیہ کے جانے کے بعد وہ دیر تک سوچتا رہا۔ در حقیقت اسے سب سے زیادہ اہمیت ماں ساولی ہی کو دینی تھی، باقی سب کے بعد کھیل تھے۔ بے شک عمر کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جوان ہو گیا۔ اس دل میں ماضی کے کچھ واقعات کروٹیں بدلتے رہتے تھے، لیکن ماں ساولی کے حکم سے ان سے انحراف نہ جانے کیا چمنے کا باعث بن جاتا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا۔ پھر دوسرے دن آ گیا۔ بدری ناتھ کے اعصاب میں تھوڑی سی کشیدگی تھی۔ سنالیہ اس کی ہر جگہ رہبری کرتی۔ شام کو اسے ایک گاڑی میں بٹھا کر ایک دور دراز مقام پر لے گئی۔ یہ ایک شکارگاہی کا حصہ تھا، اور یہاں ایک خوبصورت فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ اس فارم ہاؤس میں کوئی ملازم نہیں، لیکن وہ انتہائی خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر سنالیہ نے اس سے کہا، اور اب یہاں تم تنہا ہو، جو کچھ کرنا ہے تمہیں اکیلے ہی کرنا ہے۔ میں چلتی ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی سنالیہ۔ نہیں، اس وقت تمہارے سامنے کوئی بھی جاندار آئے گا تو تم اسے نقصان پہنچا دو گے۔ وہ سامنے جو بڑی کھڑکی ہے، تمہیں اس سے باہر نکلنا ہے اور اس کھڑکی سے اندر اس جگہ آنا ہے۔ سنالیہ اس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی جس سے آئی تھی، اور بدری ناتھ سوچنے لگا، دیکھو زندگی میں یہ تجربہ کیسا رہتا ہے۔ وہ باہر سین میں آ گیا۔ ابتدائی راتوں کا چاند تھا۔ جیسے ہی چاند نے بادلوں سے منہ نکالا، اچانک ہی بدری ناتھ کے بدن میں اینٹیں ٹھیسیں سی اٹھنے لگیں۔ ایک عجیب سی سرمستی
اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی رہی۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اس کے بدن کے سارے مسلز پھر پرانے لگے۔ اسے اپنے اعصاب میں شدید کشیدگی محسوس ہونے لگی اور بدن میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس کی ہیبت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ہوش و حواس سلامت تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک سیاہ خونخوار چیتے کے روپ میں پایا۔ بدن میں بجلیاں بھری ہوئی تھیں، چستی اور چالاکی میں بے مثال تھا۔ زمین پر 2-4 بار چلنے کے بعد اچانک اس نے زد کر بھری اور اس کی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ جو سامنے نظر آئی دوسری طرف سے سپاٹ میدان تھا۔ وہ اس میدان میں کلانچے بھرنے لگا۔ اس کی رفتار ناقابل یقین تھی۔ اگر کوئی انسان آنکھ سے دیکھتی تو اس پر نگاہ ٹکتی مشکل تھی۔ کالے رنگ کا ایک انتہائی بھیانک چیتے کے روپ میں وہ دوڑ لگاتا رہا اور پھر سب سے پہلے اسے ایک آدھی بوڑھی عورت نظر آئی جو کندھے پر ایک بستر رکھے ہوئے غالباً کسی بستی کی طرف جاتی رہی تھی۔ بدری ناتھ کے حلق سے ایک خونخوار دھار نکلی اور بوڑھی عورت نے پلٹ کر اپنی طرف آتے ہوئے چیتے کو دیکھا۔ دوسرے لمحے بستر اس کے پاس سے گر گیا۔ بدری ناتھ آن کی آن میں اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور بوڑھی عورت کی گردن دانتوں میں دبا لی۔ 2.5-3 آنچ لمبے دانت بوڑھی کی گردن میں پیوست ہو گئے اور بدری ناتھ نے اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر نرخے سے ادھیڑ دیا۔ بوڑھی کے جسم سے خون کا فوارہ بلند ہوا۔ بدری ناتھ نے زبان نکال کر تھوڑا سا خون چاٹا اور اس کے بعد اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ بوڑھی کے جسم کی دھجیاں کر کے وہ پھر وہاں سے آگے کلانچے بھرنے لگا۔ تھوڑی ہی فاصلے پر ایک بستی نظر آ رہی تھی۔ غالباً بوڑھی عورت اس بستی میں جا رہی تھی۔ بستی کے ایک کچے مکان سے اندر چھلانگ لگائی تو سامنے ہی پلنگ پر 2 نوجوان سوتے ہوئے نظر آئے۔ بدری ناتھ کے حلق سے ایک بھیانک دھار نکلی اور وہ ان میں سے ایک پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے چیر پار کر پھینک دیا۔ دوسرے نوجوان نے جو یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے بھاگ کر، لیکن بدری ناتھ نے ایک لمحے ہی چھلانگ لگائی اور اسے بھی دبوچ لیا۔ ان دونوں کو زندگی سے محروم کر کے وہ اس گھر سے باہر نکلا اور اس کے بعد اس نے بستی کے تقریباً 13-14 افراد کو زندگی سے محروم کر دیا۔ پوری بستی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگ دھارے اور ادھر ادھر دروازے بند کر رہے تھے، لیکن بدری ناتھ اونچی اونچی دیواریں پھلانگ رہا تھا اور اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ پھر وہ اس بستی سے باہر نکل گیا۔ بے شمار لوگ لالٹین اور لاٹھیاں لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بدری ناتھ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 10 یا 12 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ایک بستی نظر آئی اور اس نے اس بستی میں ہی تباہی پھیلا دی۔ رات کو اس وقت جب تک چاند نکل رہا وہ اس طرح اپنی خونخوار کیفیت کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ایک عجیب سا سکون اسے محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے واپسی کی ہدایت کر رہا ہو، اور اس نے واپسی کا رخ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس فارم ہاؤس کی اس کھڑکی سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد وہ پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی ہیبت تبدیل ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی اصل شکل میں خود کو بیٹھے ہوئے پایا، لیکن دل و دماغ پر ایک عجیب سا نشہ، ایک عجیب سا سرور طاری رہا۔ چنانچہ وہ آنکھیں بند کر کے ادھر بیٹھا رہا اور نہ جانے کب اسے نیند آ گئی، اور وہ اس وقت جاگا تھا جب سونالیہ اسے کندھے پر پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ بدری ناتھ نے مخمور نگاہوں سے اسے سونالیہ کو دیکھا تو سونالیہ نے کہا، چلو اٹھو، واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ بدری ناتھ نشے میں ڈوبے ہوئے انسان کی طرح بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور یہ فیصلہ طے کرنے کے بعد اپنی حویلی میں پہنچ گیا، لیکن جسم پر سرور کی کیفیت مسلسل طاری تھی اور وہ بستر پر چلا گیا، اور پھر اسے اتنی گہری نیند آئی کہ شام کے 5 بجنے کے قریب ہی اس کی آنکھ کھلی۔ ملازمین اس کی دیکھ بھال کے لیے تیار تھے۔ اسے غسل کرایا گیا، بہترین لباس تبدیل کرایا گیا، چونکہ آج سارا فیضی کو اس کے پاس آنا تھا۔ سارا فیضی بڑی شان و شوکت سے اس کے پاس آئی۔ بدری ناتھ نے ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر اس کا استقبال کیا۔ سارا فیضی کی پسندیدہ نگاہیں اس کا طواف کرنے لگیں۔ معافی چاہتی ہوں دلیر شاہ، کل نہیں آ سکی۔ کوئی بات نہیں مس فیضی، آپ کا آنا میرے لیے بڑی حیثیت کا باعث ہے۔ آئیں آپ کو اپنی حویلی دکھاؤں۔ اور بدری ناتھ اسے اپنی حویلی دکھانے لگا۔ سارا فیضی کی تعریفی نگاہیں اس حویلی کا جائزہ لے رہی تھیں۔
وہ اس وقت انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ مصنوعی زیبائش اس سے پاک سفید سلک میں وہ ایسی کوئی دیوی ہی نظر آ رہی تھی۔ حسن و دلکشی کے ساتھ ہی اس کی شخصیت میں معصومیت تھی جو اسے ایک شاہکار بنا دیتی تھی۔ بدری ناتھ اسے اپنی حویلی دکھاتا رہا، پھر وہ بہت دیر تک بدری ناتھ کے ساتھ ساتھ اس کی حویلی دیکھتی رہی اور خود اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ بدری ناتھ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا اور پھر اس نے اس سے کہا، آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی سارا فیضی؟ سارا نے ایک نظر غلط بدری ناتھ پر ڈالی تھی۔ نظر ٹکراتے ہی بجلی کی لہریں اس کے سارے جسم میں دوڑ گئیں۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ بدری ناتھ کا دل بے ساختہ سینے میں اچھلنے لگا۔ ایسے معصوم حسن کو بھلا کس طرح نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ لیکن ابھی تک یہ سراپا حسن رعنائی اپنی ساری معصومیت کے ساتھ اس کی دسترس سے باہر تھا۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کی وجود کو محسوس کرنے لگا۔ وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہا تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہی خوبصورتی سے رہا۔ دلیر شاہ کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں پوری عظیم نگری میں مشہور ہو گئی تھیں۔ وہ خاص طور سے سارا فیضی سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس حسین و جمیل معصوم لڑکی جس کو چہرے پر مریم کا سا تقدس بکھرا ہوا تھا، کس طرح دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ چند ہی دنوں میں ان دونوں کی محبت کا شہد دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اخباری نمائندے طرح طرح کے سوال کر کے بدری ناتھ کو روشنی میں لانے کی کوشش کرتے، مگر وہ انہیں الٹے سیدھے جواب دے کر ٹال دیا کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی بے شمار ایسی حسین لڑکیاں جو بدری ناتھ کے قریب حاصل کرنا چاہتی تھیں اس کے قریب آتی تھی۔ بہرحال یہ پورا مہینہ بدری خوبصورتی کے ساتھ گزرا۔ بدری ناتھ اپنا ماضی بھی بھول گیا تھا۔ ایک بار پھر چاند کی 14 تاریخ آ گئی اور اس نے سارا فیضی کو بتایا کہ وہ دن کے 4 بجے ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہے اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہو سکے گی۔ بہرحال وہ سونالیہ کے ساتھ چل پڑا۔ سونالیہ اس دوران ایک آدھ بار ہی اس سے ملتی تھی۔ ادھر سارا اس کے بغیر نہیں رہتی اور روزانہ ہی اس کی حویلی پہنچ جایا کرتی۔ وہاں سے جاتے ہوئے اس نے سارا سے کہا، گھبرانا نہیں سارا ڈارلنگ، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ اور سارا نے محسوس کیا کہ وہ اس پراسرار حسن کے مالک انسان کے دم عشق میں بے بس پرندے کی طرح پھر پھرا رہی ہے۔ اس کے رخسار کان کی لو تک سرخ ہو گئے ہیں اور جذبات کا ایک طوفان اٹھا اور دل سینے میں ڈوبنے لگا۔ بدری ناتھ دلیر شاہ کی حیثیت سے وہاں سے چلا گیا۔ پچھلی 14 تاریخ کو جو خوفناک وارداتیں ہوئی تھیں ان کی خبریں ہر طرف پھیل گئی تھیں، لیکن چاند کی اس تاریخ کو بھی جو کچھ ہوا وہ قریب و جوار کی بستیوں میں دہشت پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ اخبار نے ایک ایسے پراسرار بھیڑیے کی خبر شائع کی جس نے رات کو بھری اپنی درندگی سے پاس کی نوی بستی میں قیامت برپا کر دی تھی۔ کئی بچوں اور جوان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے جسموں کو چھیترے کر دیے تھے۔ آفتاب طلوع ہونے کے بعد جب بدری ناتھ حویلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور عجیب و غریب احساس کا شکار تھا۔ دن کے 2 بجے کے قریب اسے سارا فیضی نے ہی جگایا۔ آج وہ ہر روز سے زیادہ حسین لگ رہا تھا اور سارا فیضی کو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور بدری ناتھ کے سینے سے لپٹ گئی۔ بدری ناتھ کو اس نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، لیکن بدری ناتھ جانتا تھا کہ جب تک ماں ساولی کی طرف سے اس کی اجازت نہ ملے وہ سارا فیضی کو چھو نہیں سکتا، اور اس کی ہدایت سونالیہ نے پہلے ہی کر دی تھی۔ دن اور رات اپنے معمول کے ساتھ گزر رہے تھے۔ سارا فیضی نے بدری ناتھ کی اس کیفیت کو بھی قبول کیا، بلکہ اس کی تعریف کی تھی کہ اس نے ایک عورت کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اسے داغدار نہیں کیا۔ بدری ناتھ کو کس طرح اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے محنت کرنا پڑتی تھی یہ بات وہی جانتا تھا۔ دن اور رات اپنے معمول کے ساتھ گزر رہے اور اس نے اپنی توجہ زیادہ تر سارا فیضی کی جانب مبذول کر دی تھی۔ دعوتیں، پارٹیاں اور رونقیں کم ہونے لگیں۔ ہر شام وہ ایک شاندار کار میں سارا فیضی کو ساتھ لیتا اور قدرت کی رنگین تنہائیوں میں گل پوش اور وادیوں میں لہلاتے ہوئے سبزہ زاروں میں وہ شیطان کی اس حسین و جمیل محبوبہ کے زانوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا۔ اس کے آگے عہد و بیان شیطان کی آہنی دیوار حامل تھی، ورنہ روزانہ کا قریب اور سارا فیضی کا دل فریب اداؤں نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی آغوش میں وار رکھی تھی۔ اپنے پر قریب و وعدہ کے ثبوت میں بدری ناتھ نے شہر کی مشہور معروف حسیناؤں سے بھی منہ موڑ رکھا تھا تاکہ محبت کا جال صرف سارا فیضی کے گرد رہے۔ پھر تیسرے چاند کی 14 تاریخ
بھی آ گئی اور معمول کے مطابق اس نے انسان سے درندہ بن کر گردہ نووں میں تباہیاں مچا دیں۔ وہ اب اپنے کام میں ماہر ہو گیا اور اس دن جب وہ واپس آیا تو اس نے سارہ فیضی کو دیکھا جو اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں کو خون آلود دیکھ کر چونک پڑی۔ ارے یہ تمہارے ہونٹوں پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہونٹ دانتوں کے نیچے آ گیا۔ مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم اس طرح کہاں جاتے ہو؟ تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، لیکن بس مجھے یہی نہیں پتہ چلا کہ اچانک ہی تم کہاں نکل جاتے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اب تمہاری دوری کا ایک لمحہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا؟ بدری ناتھ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، سارہ، اگر تمہیں کچھ کبھی پتہ چلے کہ میں کسی ایسے عمل کے لیے کہیں جاتا ہوں جو اچھا نہیں ہوتا تو کیا سوچو گی میرے بارے میں؟ جو شخص مجھے اس بارے میں بتائے گا میں اس کے رخسار پر تھپڑ ماروں گی، اتنا اعتماد ہے مجھے تم پر۔ ہاں سارہ، تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو؟ ہاں، اور آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بدری ناتھ نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ دلیر شاہ، میں نہیں جانتی کہ تم زندگی کہاں گزاری ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں پلی اور بڑی ہوں۔ میرے والد نے مجھے دنیا کے اور بہت سے ملک دکھائے ہیں۔ ہر جگہ ایک بے باکی اور بے ترتیبی نظر آتی ہے۔ لوگ اس طرح ایک دوسرے کی قربت حاصل کر لیتے ہیں کہ کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ مشرق کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن پہلی بار ایک ایسے مشرقی شہزادے کو دیکھا جو حسن و جمال اور نوجوانی میں یکتا ہونے کے باوجود بڑی پاکیزہ سوچ رکھتا ہے۔ اگر مجھے زندگی بھر کے لیے تمہارے قدموں میں جگہ مل جائے تو میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھوں گی۔ بدری ناتھ کا دل ڈوب گیا۔ اس کا ماضی تو دوسری ہی کیفیت کا حامل تھا۔ اسے یہ سب کچھ کبھی نہیں ملا تھا۔ ایک انتہائی حسین لڑکی نے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے تو وہ ساری زندگی ترسا تھا، اور اب جب زندگی اس منزل پر پہنچ گئی تو یہ الفاظ اس کے لیے ادا کیے جانے لگے۔ وہ فرط مسرت سے سرشار ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ سارہ فیضی کا کلیجے میں سما لے اور اس کے لیے زندگی ہار دے۔ سارہ فیضی اس کی بہت دیر تک جذباتی گفتگو ہوتی رہی اور اس نے بڑی محبت سے اسے رخصت کیا۔ سارہ فیضی کے دل میں جو کچھ بھی تھا، لیکن اس کے اپنے دل میں زندگی میں ایک نئے انداز سے جاگی تھی، اور شاید یہی شیطانی عمل تھا، کیونکہ اس رات اسے شیطان کا پیغام مل گیا۔ میں تمہیں تمہاری کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میرا معبداس مقدس حسینہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کل اسے لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ان 7 کنواریوں میں سے یہ پہلی کنواری ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں ساولی کا ہر پیروکار رہے گا تو سنسار میں تجھے ایسی عظیم قوت حاصل ہوگی کہ اس جیسی حسین دوشیزائیں تیرے چاروں طرف منڈلاتی پھریں گی۔ اور پھر دوسرے دن بدری ناتھ نے دلیر شاہ کی حیثیت سے کہا، میری زندگی کی مالک، آؤ میں تمہیں آج ایک ایسی حسین جگہ کی سیر کراؤں جسے 2 مندری کہتے ہیں۔ شاید تم نے 2 مندری کا نام سنا ہو۔ ایک طرف کشن بھگونت اور دوسری طرف ماں ساولی۔ یہاں ہم لوگ اپنی پاک محبت کا اقرار کر کے دائمی پیار کا عہد کریں گے۔ سارہ فیضی کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ دوسری رات بھیانک تھی۔ بجلی کڑکڑا کر اور بالوں کے شور میں 2 متحرک سائے ایک دوسرے کی محبت سے سرشار 2 مندری کی بلندیوں کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ بجلی کی مسلسل چمک میں سارہ فیضی کی حسین وجود کو صاف پہچانا جا سکتا تھا۔ موسم کی خوفناک کیفیت سے وہ بہت متاثر تھی اور سہمی سی دلیر شاہ کے بازو کا سہارا لیتے جذبات کے ہیجان سے لبریز دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ پھر وہ 2 مندری کا بھیانک منظر سامنے آ گیا۔ وہ شیطان کے محبت میں داخل ہو گئے۔ وشنو بھگوان دوسری طرف تھے۔ شیطان کا ہیبت ناک مجسمہ نظر آ رہا تھا، اور پھر جو ہی وہ اندر پہنچے اچانک ہی محبت کی دیوار سے خوفناک تیز روشنی ابھری اور پورا محبت باقا نور بن گیا۔ سارہ فیضی کی ایک سہمی ہوئی چیخ سنائی دی اور وہ دلیر شاہ کے بازو سے لپٹ گئی۔ تبھی ایک پراسرار آواز فضا میں گونجی، مبارک ہو اے خوبصورت نازنین، مبارک ہو، میں تم دونوں کو پاک محبت کا تحفہ قبول کرتا ہوں۔ سارہ فیضی نے گھبرائی ہوئی نظروں سے دلیر شاہ کو دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ دلیر شاہ کی جگہ ایک بھیانک بورے کا وجود نظر آ رہا تھا۔ اس نے پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن دلیر شاہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ البتہ خوفناک بورا جس کی عمر بہت زیادہ تھی
اور جس کا سارا وجود انتہائی مکروہ اور نظر آ رہا تھا اس کے سامنے موجود تھا۔ یک 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 روشنی غائب ہو گئی اور چاروں طرف مہیب تاریک اپنا منہ پھارے کھڑی تھی۔ پھر اچانک اس شیطانی مجسمے کی آنکھ سے شعلے نکلے تو تیز چھاؤں بجھ گئیں اور پھر ایک آواز ابھری، اے شیطان کے پیروکار، آگے بڑھ اور اس مقدس تحفے کو ہاتھ میں سمیٹ کر میری طرف بڑھا دے۔ خوفناک بوڑھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بدری ناتھ کو اپنی اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے ایک معمولی کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی اور اس گھور اندھیرے میں دو طویل انسانی ہاتھ آگے بڑھے اور انہوں نے سارا فیضی کے وجود کو ہاتھوں میں لے لیا۔ سارا فیضی کے دو بھیانک آخری چیخ فضا میں ابھری تھی اور اس کے بعد اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ روشنی کے ایک جھماکے نے شیطان کے معبد کو ایک بار پھر روشن کر دیا اور گنبد ایک بار پھر ایک مکروہ آواز سے گونج اٹھا۔